17.6 ارب ڈالر کے غیر ملکی زر مبادلہ موجود ہے، لیکن ایک عام آدمی گیس نہ فراہم ہونے کی وجہ سے، بجلی کے نرخ بڑھنے کی وجہ سے، پیٹرولیم مصنوعات کے نرخ بڑھنے کی وجہ سے، آپ جو مرضی پالیسی چینجز کر رہے ہوں، آپ لوگ مطلب پاکستان تحریک انصاف کنٹینیوسلی ان پاپولر ہوتی چلی جا رہی ہے. اس سے کیسے بچا جائے گا ڈاکٹر صاحب، کنسیڈرنگ you're ویری ایکسپرٹ at this topic؟ اور اکنامک پالیسی ڈیسیجنز ایسے ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کہ پاپولر ڈیسیجنز نہیں ہوتے. نہیں، یہ بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ کئی چیزیں آپ کو کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ ایک بہت مشکل سچویشن ملی تھی، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ آپ بالکل ڈیفالٹ پہ کھڑے تھے اور بینکرپسی ہو چکی تھی پاکستان کی، اور اتنے بڑے بڑے قرضے ہیں اور اتنی خراب انسٹیٹیوشنز ہیں، بجلی کی انسٹیٹیوشنز جو ہیں تباہ کن ہیں، ان کے 35 سال کے کانٹریکٹس ہیں جو پاکستان کے بالکل انٹرسٹ میں نہیں ہیں اور ان میں بہت پرابلمز ہیں. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ اس کی قیمت پی ٹی آئی ادا کر چکی ہے اور کر رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ سلور لائننگ بھی ہے، اور سلور لائننگ یہ ہے کہ 100 سال والا جو پینڈیمک ہے اس میں بہت بہتر طریقے سے مینیج کیا گیا ہے. اکانومی جو ہے وہ ختم ہونے سے بچائی گئی ہے. اکنامک گروتھ ابھی بھی 4% کے قریب ہے. اس کے ساتھ ساتھ اس وقت سوشل سیفٹی نیٹس جو ہیں ان میں سب سے زیادہ انکریز ان میں ہو رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایکسپورٹس جو ہیں وہ آل ٹائم ہائی پہ پہنچ چکی ہیں. آپ کی جو بینکوں کی جو پروفٹیبلٹی ہے، کارپوریٹ سیکٹر کی پروفٹیبلٹی اس وقت بہت اچھی ہے، اور وہ ان کے پاس لیکوڈٹی ہے انویسٹ کرنے کی بھی اور اکانومی کو گرو کرنے کے بھی. اور اگر ہمارا ایکسٹرنل بیلنس ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے جو پالیسیز کرنی تھی مشکل پالیسیز وہ تو کر دی گئی ہیں. ایکسچینج ریٹ کو آپ مارکیٹ ڈٹرمنٹ بھی آپ نے کر دی ہے، انٹرسٹ ریٹس کو بھی سم واٹ پازیٹیو انٹرسٹ ریٹس میں آپ لے آئے ہیں، تو وہ اس کی جو ہمیں قیمت ادا کرنی تھی تو وہ کر دی ہے. اب آئی تھنک کہ پاسبلٹی ہے کہ پاکستان آگے چل کے مستحکم طریقے سے گروتھ کر سکے گا. ابھی آج شوکت ترین صاحب نے اسی بریف کے اندر ایک بات ہم لوگوں سے جرنلسٹ کو یہ بھی بتائی کہ جی کچھ مارچ کے اندر ایسے نکات تھے جو کہ جس کے اندر دودھ، بچوں کا دودھ تھا، جس کے اندر سولر پینلز تھے، جس کے اندر لیپ ٹاپس تھے، اس کو ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا تھا، اس سے ٹیکس چھوٹ لے لی تھی، لیکن اب یہ ٹیکس چھوٹ اس کے اندر برقرار رہے گی جو امینڈڈ فارم آیا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو کہ میرے ذرائع مجھے بتا رہے ہیں اینڈ دوز پیپل who have attended that meeting جو شوکت ترین صاحب کی ایکسپورٹرز وغیرہ کے ساتھ اور کچھ ملک کے جو بزنس مین ہیں ان کے ساتھ ہوئی، وہ شوکت ترین صاحب نے ایکسپورٹرز کو دھمکی دے دی کہ آپ جو ہیں وہ نہیں کام کرنا چاہتے نہ کریں. یعنی ایکسپورٹ ہی تو بڑھانی ہے، امپورٹ کو کم کرنے کا کسی بھی ملک کا کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیا ریزن ہو سکتی ہے کہ اپنی انڈسٹری کو بوسٹ دیا جائے، اپنی انڈسٹری کو بڑھایا جائے، چاہے وہ مینوفیکچرنگ کی ہو، سروس سیکٹر کی ہو، ایکسپورٹ ہو، ان سب چیزوں کو بڑھایا جائے. لیکن ایکسپورٹرز کے ساتھ ایٹیٹیوڈ اچھا نہ ہونا یہ کس سمت اشارہ کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، میں اس میٹنگ میں نہیں تھا، سو آئی کانٹ سے کہ کس کانٹیکسٹ میں یہ بات ہوئی ہے، بٹ شوکت ترین صاحب کی ایک بڑی پرسنالٹی ہے جو وہ اپ فرنٹ بات کرتے ہیں. لیکن ایک چیز ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹرز جو ہیں وہ دے آر ڈوئنگ ویری ویل. رائٹ. ہماری انڈسٹری میں اس وقت آپ دیکھیں کہ جو ہماری کم از کم لسٹڈ کمپنیز ہیں نے بھرپور پروفٹ کمایا ہے، ان کے پاس کیش فلوز ہیں، انہوں نے ڈیویڈنڈز بھی دیے ہیں، ایکسپورٹس کو بھی وہ بڑھا رہے ہیں. لیکن پھر کیونکہ بزنس کمیونٹی کا ایک پرانا طریقہ ہے کہ حکومت کے ساتھ وہ ہر وقت ڈائیلاگ میں رہتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اور اس کی بھی وجہ ہے کیونکہ ہماری بیوروکریسی جو ہے اس کے بڑے قانون، پرانے قانون ہیں، بہت سے ہرڈلز ہیں، اریٹینٹس ہیں بہت سے، جن کو ختم کرنے کی بے حد ضرورت ہے. تو وہ ایکسپورٹرز جو ہیں انہوں نے کوئی کمپلینٹس وغیرہ ضرور کیے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ پرابلی وہ ٹھیک کمپلینٹس بھی کیے ہوں گے، لیکن وہ آن دی ادر سائڈ ان کے پاس جو بینیفٹس ان کو ملے ہیں وہ بھی خاصے زیادہ ہیں.
سو اینی تھنگ یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ یہ اچھی بات ہے کہ گورنمنٹ کے لوگ جو ہیں فائنانس منسٹر جب بات کرتے ہیں انڈسٹری کے ساتھ تو ایک طرف ان کو لالی پاپس بھی ملتی ہیں لیکن دوسری طرف ان لیکن کی ڈاکٹر صاحب ایکسپورٹر کو آپ یہ بولیں کہ دیکھیں جی اگر آپ کو ادھر نہیں آپ کو پاکستان میں مسئلہ تو جائیں جا کے کہیں اور ایکسپورٹ کر لیں اپنی انویسٹمنٹ کہیں اور لے جائیں پاکستان کے لیے دھچکا نہیں کہ یہ انہوں نے یہ ایسی کوئی بات کی ہے. a person attending Obviously, this meeting told me ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کہ بٹ ایز آئی سے کہ یہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا. بٹ آئی تھنک جو ہماری اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری کو جتنی فیسیلیٹیشن کی گئی ہے اس گورنمنٹ میں شاید پہلے کبھی نہیں کی گئی. رائٹ So I think in that sense they are getting a very good exchange rate. ان کو جو انپٹس ہیں وہ خاصی سبسڈائز ریٹس پہ مل رہی ہیں. ان کی جو فائنینسنگ ہے وہ اچھے خاصے انسینٹیوز کی وجہ سے ٹرف میں کم ریٹس پہ فائنینس کیا گیا. اور ایکسپورٹ انڈسٹری کے لیے یہ ضروری چیزیں ہیں اور یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو آپ ان کو کہیں کہ جی یہ آپ کے اوپر ہم نے بہت مہربانی کی ہے. لیکن آئی تھنک کہ یہ پہلی حکومتوں نے نہیں کی اور یہ گورنمنٹ نے کی ہے تو اس کے ساتھ کوئی تھوڑی سی اگر تلخ کلامی بھی ہوئی ہے تو آئی تھنک وی شوڈ جسٹ ایکسیپٹ اٹ اینڈ موو آن.